غوث پاک سے ہی پوچھا گیا تھا آپ کو کب پتا چلا اللہ نے آپ کو ولایت کا یہ مقام عطا کیا؟ آپ فرماتے ہیں جب میں 10 سال کا تھا، مدرسے جاتا تھا تو غیب سے ایک آواز آتی تھی، افصحوا فی المجالس لولی اللہ. غیب سے آواز آتی تھی، اے لوگوں مجلس میں جگہ چھوڑ دو، اللہ کا ولی آ رہا ہے. یہ آواز صرف میں نہیں، میرے استاد بھی سنتے، وہاں بیٹھے شاگرد بھی سنتے، اور سب کھڑے ہوتے تھے، جگہ دیتے تھے. غوث پاک فرماتے ہیں جب ہر بار مجھے یہ آواز آنے لگی تب مجھے احساس ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے ولایت کا تاج پہنایا ہے. پھر آپ کو لہو و لعب میں، کھیل کود میں نہیں رکھا گیا. فرماتے ہیں ایک بار میں صرف ایک گائے کی پونچھ پکڑنے کی کوشش کر رہا تھا، گائے پلٹ گئی، فصیح عربی میں کہنے لگی الہذا خلقت ام بہذا امرت یا عبد القادر، اے عبد القادر کیا تجھے اسی کام کے لیے پیدا کیا گیا یا تجھے اللہ نے اس کام کا حکم دیا کہ میری پونچھ پکڑے؟ غوث پاک فرماتے ہیں میں چونک گیا کہ یہ ایک جانور مجھ سے عربی میں بات کر رہا ہے. اور اس کے بعد وہ گائے خود کہنے لگی اے عبد القادر تجھے اللہ نے اپنی مخلوق کے لیے بنایا ہے، اپنے بندوں کو راہ راست پر لانے کے لیے. غوث پاک فرماتے ہیں اس کے بعد زندگی میں کبھی کھیل کود کی خواہش بھی نہیں آئی، کھیل کود کی خواہش بھی نہیں آئی، کبھی تصور بھی نہیں کیا. اور جب آپ جیلان سے نکل کر بغداد آئے، بغداد کے جو حالات تھے وہ آپ نے بہت قریب سے مشاہدہ کیا. میرے عزیزو آج کے جو حالات ہیں نا، آج کے جو حالات میں نے پڑھا اس سے بھی زیادہ ڈینجر حالات اس زمانے کے تھے. آج لوگ حالات کی شکایت کرتے ہیں، بہت سارے علماء مولانا ہم سے یہ کہتے ہیں حالات اب صحیح نہیں ہیں، ویسے نہیں ہے پہلے. میں تمہیں غوث پاک کے حالات بتاتا ہوں. اس وقت سیاسی حالات کیا تھے؟ اس وقت سیاسی حالات اتنے خطرناک ہو چکے تھے. بغداد میں شیعوں نے اپنا گڑھ جمایا تھا، یہاں تک کہ ہر عالم پر، ہر واعظ پر، ہر امام مسجد پر پابندی تھی. سیدنا ابو بکر صدیق اور حضرت عمر کا کوئی نام نہیں لے سکتا تھا، کوڑے مارے جاتے تھے. شیخین کا اگر کسی نے نام لے لیا کسی عالم نے، کوڑے مارے جاتے تھے. خلیفہ واثق باللہ تک یہ تاریخ چلی بغداد میں. اور سلطنتیں ٹوٹ چکی تھیں، سیاسی حالات اس قدر خراب ہو چکے تھے، چھوٹی چھوٹی ٹکڑیوں میں بٹ چکے تھے مسلمان. مصر کی طرف دیکھیں تو فاطمی حکومت قائم ہو گئی تھی، وہ اپنے آپ کو فاطمی کہہ رہے تھے. بغداد میں عباسی خاندان حکومت کر رہا تھا، اور وہ بھی سمٹ کر کے صرف بغداد کے اطراف رہ گئی بس. پھر ترکی کی طرف دیکھیں تو سلجوکی خاندان تھا، ایک ایک ٹکڑا حکومت کر رہا تھا، اور یہی آپس میں دست بگریباں تھے، ایک دوسرے سے لڑ رہے تھے. اور پھر پلس اس پر ایسا کہ بازنطینی جو عیسائی تھے، صلیبی تھے، ان سلطنتوں کو آپس میں لڑا کر کے اس قدر شدت پیدا کر چکے تھے کہ بغداد والا مصر نہیں جا سکے، مصر والا ترکی نہ آ سکے. پھر ادھر بخارا، سمرقند، نیشاپور، یہ جو رشیا میں ہیں آج، ازبکستان وغیرہ میں، یہاں الگ ایک سلطنت قائم تھی، اور ہند میں الگ کفرستان تھا. سب جگہ الگ الگ حالات تھے. اور مسلمانوں کے لیے اس زمانے میں ایسے حالات ہو گئے جیسے لاک ڈاؤن ابھی کا سیم. میں آپ کو بتا دوں سچویشن لاک ڈاؤن میں کیا ہوا تھا معلوم ہے؟ یہ ہمارے طلبہ دیکھیں 8 مہینے سے بیٹھے ہوئے ہیں، مدارس میں نہیں گئے، حفظ قرآن کر رہے تھے، عالم دین بن رہے تھے، مدرسے بند ہیں نا، گھروں میں بیٹھے کچھ تو آوارہ گردی کر رہے ہیں. اسی طرح کالج کے بچے بھی، اسکول کے بچے بھی سب چھوٹے ہوئے ہیں لاک ڈاؤن کی وجہ سے. سیم یہی سچویشن اس زمانے میں ہوئی. بغداد علمی مرکز تھا، کوفہ اور بصرہ علم کے مرکز تھے. آپسی رنجشوں کی وجہ سے بادشاہوں کی طلبہ ایک جگہ سے دوسری جگہ کا سفر نہیں کر سکتے تھے. بغداد کے سارے مدرسے بند پڑے ہوئے تھے کیونکہ طلبہ آ نہیں سکتے. کہاں سے آئے تم؟ مصر سے آئے، واپس جاؤ، اس سلطنت میں کیا کر رہے ہو؟ اس طرح کی سختیاں. یہاں تک کہ یہی زمانہ ہے جب حسن بن صباح نام کا ایک ایسا منافق جس نے اس زمانے کے بادشاہوں کو خرید لیا اور کچھ لوگوں کو نشے کا خوگر بنایا.
حشیشین وغیرہ آپ نے سنا ہوگا، صلاح الدین ایوبی کا زمانہ ہے یہ. غوث پاک سے صرف 4 سال بعد صلاح الدین ایوبی آئے، صرف 4 سال بعد. اس زمانے میں حسن بن صباح نے ہزاروں نوجوانوں کو نشے کا عادی بنا دیا تھا، ہزاروں نوجوان. اور کیسا نشہ، کوکین، افیون وغیرہ سب تو لے کر کے تو لوگ ہوش میں آ جاتے ہیں. وہ ایسا تھا کہ اس نے جو نشہ دکھایا تھا، ایک چھوٹے سے کمرے میں ان کو رکھتا اور انہیں بتاتا کہ یہ درخت ہیں، یہ نہر ہے، یہ محل ہے، یہ حور ہے، تو اسے وہ جنت ہی سمجھتے تھے. اور پھر اس کمرے سے باہر نکالتا اس کو، تڑپ تڑپ کے آدمی مر جاتا کہ مجھے میری جنت میں واپس کرو. وہ جنت نہیں، کمرہ ہوتا تھا، لیکن نشہ اسے ایسا کرایا جاتا تھا کہ اس کمرے کو وہ جنت سمجھنے لگتا تھا. اور ان نوجوانوں سے کیا کرایا جاتا تھا؟ ان کو نشے کا عادی بنا کر کے باہر نکالا جاتا، انہیں ٹارگٹ دیا جاتا، فلاں مجلس میں جاؤ، فلاں خلیفہ کو قتل کرو، فلاں وزیر کو مارو، فلاں سپاہیوں کو مارو، فلاں عالم دین کا قتل کرو. اور وہ اپنا ٹارگٹ پورا کر کے آتے اس لیے کہ انہیں نشہ چاہیے تھا. وہ 1 دن 2 دن سے زیادہ اس نشے کے بغیر رہ نہیں پاتے ہیں. وہ اپنا ٹارگٹ کرنے کے لیے اپنی جان بھی جوخم میں ڈالتے ہیں. اس طرح کے کئی حملے خلفاء پر کرائے حسن بن صباح نے. اور جانتے ہیں، میں نے آج تاریخ دیکھی، حسن بن صباح نے علماء اہل سنت کو، اس زمانے کے 40,000 علماء کو قتل کرایا. یہ وہ زمانہ تھا جب بغداد کا حال یہ تھا کہ نشہ زیادہ ہو چکا تھا، علم دین کے مراکز بند ہو رہے تھے، اور علماء بولنے میں ہچکچا رہے تھے، ڈر رہے تھے، اور سلطنتیں آپس میں ایک دوسرے سے ٹکرا رہی تھیں. جو خلیفہ بیٹھتا وہ نہایت ہی عیاش قسم کا خلیفہ آتا تھا. اکثر خلیفہ عیاش آئے، ان کے حریم میں، ان کے حرم خانے میں، یعنی ان کے محل میں 40 عورتیں ہوا کرتی تھیں جن کے ساتھ وہ وطی کرتے، جمع کرتے. جبکہ وہ مسلمان خلیفہ، ایک بادشاہ کے لیے چاہے کوئی بھی ہو 4 سے زیادہ کی اجازت ہے. 40 کنیزاؤں کے ساتھ وہ زندگی گزار رہے ہوتے ہیں. اس میں عیسائی بھی ہوتی، یہودی بھی ہوتی، سب قسم کی ہوتی. یہ خلفاء کا حال تھا. تم کیا کہہ رہے ہو ہمارے زمانے کو؟ ارے حالات برے ہیں، حالات برے ہیں. ابھی اور میں بتاؤں کتنے برے حالات اس زمانے میں تھے. علماء کو کوڑے مارے جاتے تھے اگر بولے. ارے شیخین کا نام لینے پر پابندی بغداد میں لگ گئی ہو، اس سے بڑا اور ظلم کیا ہو سکتا ہے؟ سیدنا ابو بکر صدیق، حضرت عمر کا نام لینے پر کوڑے مارنے لگائے جاتے. ایسے حالات میں شہنشاہ بغداد سیدنا عبد القادر جیلانی بغداد آئے ہیں جب آپ کی عمر صرف 18 سال کی تھی. 18 سال کی جوانی میں آپ نے ملاحظہ کیا، حالات کو دیکھا، تعلیم حاصل کی بڑے بڑے اساتذہ سے. آپ کے اساتذہ فقہ میں الگ ہیں، حدیث میں الگ ہیں، تفسیر میں الگ ہیں، علم کلام میں، کئی علوم و فنون پہ آپ نے مہارت حاصل کی. اس کے بعد حالات دیکھ کر کے آپ نے کیا کہا؟ یہ اب یہاں سے میں ہر ایک عالم دین کے لیے بشمول من میرے لیے نصیحت سمجھتا ہوں. غور سے سن لیں. غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی میں ایک موڑ ایسا آیا، اور شاید میں نے بھی کبھی کئی مرتبہ اس طرح سوچا ہے. میں کمپیئر نہیں کر رہا ہوں، لیکن سنیں، حالات کو دیکھ کر کے غوث پاک نے جنگل کا رخ اختیار کر لیا. کیا لینا دینا ہے اس دنیا سے؟ اور آپ خود فرماتے ہیں کہ میرے دل میں یہ ارادہ تھا، نہ ہیں، میرا ارادہ ہوا جنگل میں ایسی جگہ رہوں کہ نہ مجھے مخلوق دیکھے اور نہ میں مخلوق کو دیکھوں. عبادت میں ایسے مصروف ہو جاؤں. جنگلوں میں آپ عبادت کرتے رہے، لیکن فرماتے ہیں مجھے غیب سے آواز آئی اللہ رب العزت کی طرف سے. کہا اے بندے قادر، آپ کا نام ہی عبد القادر ہے، اے قادر کے بندے، تجھے اللہ نے جنگلوں کے لیے نہیں بنایا، امت مصطفیٰ کی رہنمائی کر، خلق خدا تجھ سے نفع حاصل کرے،
واپس آ جا۔ غوث پاک فرماتے ہیں میرا ارادہ تو تھا کہ میں اپنی زندگی اللہ کی یاد میں فنا کر دوں، لیکن میں شہر صرف اس لیے واپس آیا کہ جنگل میں صرف میری اصلاح ہو سکتی ہے، شہر میں پوری امت کی اصلاح ہو سکتی ہے۔ علماء کے لیے یہی آج نصیحت ہے، تم چاہے تو گدی نشین بن جاؤ، سجادہ نشین بن جاؤ، جھولی نشین بن جاؤ، جنگل نشین بن جاؤ، ہو سکتا ہے تمہارے اپنے فائدے کے لیے تم سوچ سکتے ہو۔ میں نے ابھی یہ کہا، میرے دل میں ارادہ تھا کہ گوشہ نشین ہو کر کے اپنی عبادت کریں، اپنی آخرت کی فکر کریں، نہیں، علماء کو اللہ تعالیٰ نے علم عطا کیا ہے امت مصطفیٰ کی رہنمائی کے لیے، یہ امانت ہے، چاہیں تو بھی چھپ نہ سکیں۔ عزیزان گرامی وقار، غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ واپس بغداد آئے۔ اچھا وہ اتنی عبادتوں کے عرصے میں جانتے ہیں کہاں کہاں کا سفر نہیں کیا انہوں نے؟ جنگلوں کا سفر، صحراؤں کا سفر، بیابانوں کا سفر، یہاں تک کہ سری لنکا کی سرزمین تک پہنچے، ملتان تک آئے۔ یہ تاریخ کی کتابیں بتاتی ہیں آپ نے پیدل یہ سارے سفر کیے، پھر واپس اسی بغداد آئے جہاں کے حالات بڑے ہی کشیدہ تھے، اور خلفائے وقت کے خلاف زبان کھولنا یہ آگ سے کھیلنے کے برابر تھا، آگ سے کھیلنے کے برابر تھا۔ اور سب سے بڑا مسئلہ تو غوث پاک کے لیے یہ تھا کہ آپ بغداد کے نہیں تھے، عراق کے نہیں تھے، آپ جیلان سے آئے تھے۔ جیلان ایران میں ہے، اس زمانے میں طبرستان ایک صوبہ تھا، طبرستان کا ایک شہر جیلان تھا، جیلان سے آئے ہوئے تھے بغداد میں۔ آپ کی زبان فارسی تھی، فارسی زبان کا ایک طالب علم بغداد میں آیا ہے، اور بغداد پورا عربیوں کا ہے، فصیح عربی بولنے والے لوگ، اور نہایت ہی عیاشی میں پڑے ان کی اصلاح کیسے کریں۔ دل میں بار بار یہ احساس ہوتا، غوث پاک فرماتے میری زبان فارسی تھی اور ان کی زبان عربی ہے، میں ان سے خطاب کیسے کروں، ان کو اصلاح کے راستے پر کیسے لاؤں۔ بار بار سوچتے تھے، لیکن دل میں ایک درد ہوتا تھا کہ امت مصطفیٰ کو اس حال میں نہیں چھوڑنا چاہتا۔ ایک دن ایک مسجد میں غمگین حالت میں سوئے، ظہر کا وقت تھا، نماز پڑھ کر کے آپ آرام کر رہے ہیں، اور جیسی آنکھ بند ہوئی سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے۔ پوچھا عبد القادر کیوں غمگین ہے میرے بیٹے؟ کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زبان میری عجمی ہے، فارسی، میں عربیوں کے بیچ بیٹھا ہوں، اصلاح کرنے کی کوشش کرتا ہوں، لیکن مجھے یہ عجمی سمجھیں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو اپنا منہ کھول۔ آپ نے منہ کھولا، حضور پاک نے اپنا لعاب پاک ڈالا، دوسری بار ڈالا، تیسری بار ڈالا، چوتھی بار ڈالا، پانچویں، چھٹی، 7 مرتبہ حضور پاک نے اپنا لعاب پاک دیا اور کہا عبد القادر اب اٹھ اور بیان کرو۔ فرماتے ہیں خواب میں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا لعاب پاک لیا، تھوڑی ہی دیر گزری تھی، میرے خواب میں ہی میرے جد کریم مولا کائنات علی مرتضیٰ تشریف لائے۔ کہا پھر وہی سوال کیا عبد القادر کیوں نہیں بیان کرتے؟ کہا میں فارسی النسل، فارسی ہوں اور عربیوں کے بیچ میں ہوں۔ انہوں نے کہا تو اپنا منہ کھول۔ باب العلم، باب مدینۃ العلم، علی کرم اللہ وجہہ الکریم اپنا لعاب پاک ڈالتے ہیں، 1 بار، 2 بار، 3 بار، 4 بار، 5 بار، 6 بار، بس کیا۔ غوث پاک نے کہا نانا جان نے مجھے 7 مرتبہ پلایا، آپ نے 6 مرتبہ۔ علی کرم اللہ وجہ الکریم فرماتے ہیں میں برابری تو نہیں کر سکتا، وہ رسول کائنات ہیں۔ عزیزان گرامی وقار، غوث پاک فرماتے ہیں پھر میری آنکھ کھلی، اور اسی جامع مسجد میں جب میں کھڑا ہوا اور خطاب کے لیے لوگوں کو پکارا تو دیکھا ادھر سے بھی مخلوق آ رہی ہے، ادھر سے بھی آ رہی ہے، سامنے سے بھی آ رہی ہے۔ مجمع اتنا کثیر کہ تل دھرنے کی جگہ مسجد میں نہیں تھی، اور جب آپ کا خطاب ختم ہونے کو تھا
لوگ اپنے کپڑے پھاڑنے لگے اور بے ہوش ہونے لگے. اتنی تیر بہدف کلمات تھے کہ سیدھے سینے میں پیوست ہو جاتے, دلوں میں اتر جاتے. اس کے بعد وہی دن تھا سیدنا عبد القادر جیلانی کو لوگوں نے ہاتھوں ہاتھ اٹھایا. بغداد میں شہرا ہو گیا کہ کوئی ایک اجمی آیا ہے اور عربیوں پر فوقیت لے گیا ہے. سارے عربی اس کے سامنے دنگ رہ گئے ہیں, کوئی عربی اس کی فصاحت کو نہیں پہنچ پاتا ہے. کئی لوگ امتحان کے لیے بھی آئے. ایسا نہیں ہے کہ غوث پاک کو یوں ہی چھوڑ دیا گیا. میرے عزیز, تم تو 1000 سال کے بعد کرامتیں سنتے ہو نا, یہی لگتا ہے کہ غوث پاک بہت کرامتوں کے مالک تھے, بہت بڑے عالم اور بڑے ولی کامل تھے, کچھ نہیں ہوا ہوگا ان کے ساتھ. ہمارے سے زیادہ خطرے انہوں نے مولے ہیں, ہم سے زیادہ حاسدین ان کے تھے, دشمنی کرنے والے اپنوں میں بھی بہت سارے تھے. غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب خطاب شروع ہوا, کیا ایک خطیب جب مشہور ہونے لگے تو دوسرے مولوی خاموش رہ جائیں گے؟ حسد کی چنگاری بھڑکتی ہے, وہ غوث پاک کے خلاف بھی بھڑکی. اور بغداد میں جب یہ شورا ہونے لگا تو کئی علماء اس وقت کے جو بڑے بڑے پائے کے عالم ہیں, ان کی کتابیں آج بھی موجود ہیں, میں نام تذکرے نہیں کر رہا, لیکن انہوں نے ٹیسٹ لینے کی غرض سے, امتحان لینے کی غرض سے کئی لوگوں کو سوالات بھیجے. ایک دن مجلس میں ایسا تھا کہ غوث پاک تفسیر قرآن بیان کرتے تھے. تفسیر قرآن بیان کرنا غوث پاک کا محبوب مشغلہ تھا, روزانہ قرآن کی تفسیر عرض کرتے. ایک دن مجلس میں بڑے بڑے علماء کی جماعت, جس میں عبد الرحمن جوزی جیسے بڑے فقیہ محدث ہیں, ان کی ایک جماعت آئی. قرآن کی جو آیت کی تفسیر وہ کر رہے تھے, اس تفسیر کو کئی کتابوں سے انہوں نے اخذ کیا اور لے کر کے آئے, مجمع میں بیٹھے ہیں. غوث پاک نے تفسیر شروع کی. ایک آیت کی کتنی تفسیریں ہو سکتی ہیں, کتنی تفسیریں ہو سکتی ہیں. ایک تفسیر بیان کیا, اس کے بعد کہا اس آیت کی ایک دوسری تفسیر یہ ہے. پھر تھوڑی دیر کے بعد غوث پاک نے فرمایا اس کی ایک تیسری تفسیر یہ ہے. پھر کہا اس کی ایک چوتھی تفسیر یہ ہے. پھر کہا اس کی ایک پانچویں تفسیر یہ ہے. بیان کرتے جا رہے ہیں یہاں تک کہ 13 تفسیریں ہو گئیں. جو بیٹھے ہوئے تھے وہ آشش کرنے لگے. اس کے بعد اتنا ہی نہیں, آگے بڑھتے رہے, آگے بڑھتے گئے. 40 تفسیریں ایک آیت کی آپ نے بیان کی. جو آئے تھے وہ کھڑے ہو گئے اور اس کے بعد غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھنے لگے. غوث پاک نے ان کو مخاطب کر کے کہا, اے گروہ علماء, اے جماعت علماء, تم 13 تفسیریں یاد کر کے آئے تھے ایک آیت کی, کیا وہ میں نے شروع سے 13 تک صحیح بیان کیا؟ سب اپنے جبے اٹھانے لگے. کہا ہم تو یہ 13 تفسیریں پڑھ کر آئے تھے یہ سوچ کر کے کہ شیخ عبد القادر جیلانی کو 2-3 سے زیادہ تفسیریں نہیں آتی ہوں گی. 13 کے بعد آپ تو 40 تک پہنچے, وہاں تو ہمارا بھی علم نہیں پہنچا. جماعت علماء دنگ رہ گئے اور اس کے بعد توبہ بھی کیا. کہا ہمارے دلوں میں بدگمانی آ گئی تھی, ہم توبہ کرتے ہیں. غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک اور مجمع ایسا ہے کہ اس میں 40 کے قریب علماء ہے. سوالات الگ لے کر کے پھنسائیں گے کسی طرح سے ان کو, ڈیفیکلٹ سوالات لے کر کے. ایک بات یاد رکھنا, مشکات شریف کی حدیث ہے, جس نے علم اس لیے حاصل کیا کہ کسی عالم کو نیچا دکھا دوں, اسے پھنسا دوں سوال کر کے, حضور فرماتے ہیں قیامت کے دن اسے آگ کی بیڑیاں پہنائی جائیں گی, اس کی زبان کو آگ کی کینچی سے کھینچا جائے گا. اس لیے علم حاصل مت کرو, کسی کو نیچا دکھانا, کسی کو بیوقوف بنانا. ایک کتاب کہیں سے پڑھ کر کے آئے, مولانا کے پیچھے پڑ گئے, یہ بتاؤ صحیح ہے کہ نہیں ہے. پھر اگر اس مولانا صاحب کے دماغ میں اس وقت وہ مسئلہ نہیں تھا, انہوں نے کہا نہیں معلوم, تو آپ کو لگا کہ ہاں میرے سے زیادہ تو ان کو بھی نہیں معلوم. تم نے تو ایک ہی چیز حل کر کے ان کے سامنے پیش کی ہے. عزیزان گرامی, اس طرح کی چیزیں ہرگز نہ کریں, یہ بہت بڑا گناہ ہے مغالطے میں ڈالنا. غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک جماعت سے خطاب کر رہے ہیں. 40 علماء آئے, الگ سوالات نوٹ کر کے, میں یہ پوچھوں گا, تم یہ پوچھنا, تم یہ پوچھنا. غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا خطاب کیا اور سوالات کے لیے اس دن محفل کا وقت ہی نہیں دیا. کہا آج سوالات کوئی نہیں کرے گا. وہ لوگ تو سوالات لے کر کے آئے تھے. سب مجمع میں خطاب کے بعد جس کو جو پوچھنا ہے آپ کہتے ہیں کہ پوچھ لو, اس دن کا کوئی نہیں پوچھے گا, آؤ صرف مسافہ کر کے جاؤ.
आओ सिर्फ मुसाफा करके जाओ। तो ये जो उलमा की जमात थी, इनको बुलाया, एक आते उनको सीने से सीना लगाते और कहते तेरा ये सवाल था, उसका ये जवाब है। दूसरा आता उससे कहते तू ये घर से सोच के आया था, तेरा सवाल ये है, उसका जवाब ये है। इस तरह 40 से मुसाफा किया, मुआनका किया, उनके सवालात के पूछने से पहले जवाबात भी दे दिए। और उसके बाद कहा क्या है गिरोह उलमा, तुम सवाल करते और मैं जवाब देता तो अब्दुल कादिर की क्या इसमें खुसूसियत थी? तुम सवाल भी ना करो, मैं जवाब दूं, तब पता चलेगा कि मैं बंदा कादिर हूं, मैं कादिर का बंदा हूं। तुमने सवाल भी नहीं किया और मैं जवाब दूं तो तुम्हें एहसास होगा कि मैं कादिर का बंदा हूं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का की सिफाती नाम है। अज़ीज़ान गिरामी वक़ार, उलमा ने तंग किया, परेशान किया, आपके मजमों को रोकने की कोशिश की, लेकिन ऐसा नहीं है कि गौसे पाक ने हर एक को अपनी करामत से ज़ेर कर दिया हो, उन उलमा को पूरा सुला दिया हो। नहीं, फेस किया है, मुकाबला किया है, परेशानियां उठाई हैं। और खुलफा के वक्त के सलातीन की भी बहुत सारी ऐसी सख्तियां थी जिसको आपने बर्दाश्त किया। कई लोगों ने आप पर पाबंदियां लगाने की कोशिश की थी। ये तो सरकार गौसे पाक की इस्तिकामत थी कि आप जमे रहे। और सबसे बड़ा काम आपका क्या था मालूम? खानकाह के गद्दी नशीनों, गौर से सुनो, जो गौसे पाक का नाम लेते हैं, सरकार गौसे पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की इस सिफत को मैं बयान करूं तो ये बगले झांकेंगे। अभी गौसे पाक ने सबसे बड़ा किरदार क्या किया जानते हैं आप? लोग कहते हैं खानकाही माहौल कायम करना है, अल्लाह अल्लाह करो, तस्बीह लो, दिलों की सफाई करो, सब सही है, लेकिन गौसे पाक ने तकरीबन 25 साल सिर्फ जिहाद पर बयान किया है, सिर्फ जिहाद पर। कहा कि ए गिरोहे मुस्लिमीन, तुम पर अल्लाह ने जिल्लत मुसल्लत कर दी है इसलिए कि तुमने कोशिशें तर्क कर दी हैं, हुकूमतों को सही करने के लिए आपने बागडोर संभाल ली थी। गौसे पाक जब बयान करते मिंबर से तो वक्त का जो तख्त था वो भी हिलने लग जाता था। खलीफा मुस्तंजिद बिल्लाह उस जमाने का खलीफा है और तंग आ गया। गौसे पाक के पास जब वो बयान करते और उनकी अय्याशियां खोल खोल करके जिक्र करते तो लोगों में अब एहसास जागने लगा, कोई तो अल्लाह वाला आया है जो निज़ाम खुदावंदी कायम करने की बात कर रहा है, निज़ाम मुस्तफ़ा कायम करने की बात कर रहा है। बगदाद की यह हालात जब होने लगे, मेरे अजीज़ों, सुल्तानुल औलिया गौसे पाक की ही शह पर जानते हैं सलाहुद्दीन अय्यूबी जैसा एक मर्द मुजाहिद पैदा हुआ है। यह आपकी तहरीक थी, गौसे पाक की तहरीक थी कि जब बाज़ंतीनी ईसाइयों से आपने अपनी पूरी उम्मत को आगाह किया कि तुम सो रहे हो, तुम अपनी अय्याशियों में हो, तुम अपने नशे में हो, तुम्हारा दुश्मन ताक में लगा है, घात लगा करके बैठा है। और हुआ भी यही कि गौसे पाक के विसाल के सिर्फ 10 साल बाद सलीबियों ने हमला शुरू कर दिया बगदाद पर, मिस्र पर, तुर्की पर, हर जगह। और यही हमले की वजह थी सलाहुद्दीन अय्यूबी जैसा मर्द मुजाहिद खड़ा हुआ और फिर उन्होंने पूरे बैतुल मुक़द्दस को फतह करके अपने सर एक सहरा बांधा। आज तक उम्मत उसके एहसान को याद करती है। मेरे अजीजों, गौसे पाक के ज़माने के हैं सलाहुद्दीन अय्यूबी। इतना ही नहीं, आप ही की तहरीक थी, गौसे पाक की तहरीक थी कि तुम जवानों को तैयार करो, तुम्हारी जिंदगी अय्याशी के लिए नहीं, अल्लाह का निज़ाम कायम करने के लिए है। तुम अल्लाह का निज़ाम कायम करने के लिए आए हो दुनिया में, क्योंकि अल्लाह ने तुम्हें खलीफतुल्लाह कहा है। अल्लाह के तुम खलीफा हो, तुम नायब हो अल्लाह के। तुम यहाँ पर अपनी मौज मस्ती के लिए नहीं आए। अब इस जमीन पर बात होगी तो सिर्फ मेरे मौला की होगी, इस जमीन पर बात होगी मेरे मुस्तफ़ा की होगी। ये सैयदना अब्दुल कादिर जिलानी का ऐलान था। है कोई आज पीराने इस्लाम वो ऐलान करें कि आज इस जमीन पर सिर्फ हम नामों से रिसालत की बात करेंगे? कौन है? क्यों बैठे हो? गौसे पाक से अगर तुम्हारी अदना सी निस्बत है तो फिर तुम्हें अपने जवानों को, अपने मुरीदों को ये सिखाना होगा कि मोटे मोटे नजराने देने से नहीं चलेगा, अपनी गर्दनें हुजूर को पेश करने के लिए तैयार करो। तुम तैयार हो जाओ अपना खून और अपनी गर्दन बारगाह मुस्तफ़ा में देने के लिए। ये आज तरबियत दो, वरना फिर दुश्मन तुम्हें कच्चा चबाने के लिए तैयार है।
کچا چھبانے کے لیے تیار. عزیزان گرامی, میں غوث پاک کی تحریک آپ کو بتا دوں کون سی تحریک تھی. وہ صلاح الدین ایوبی جو بیت المقدس فتح کیا, یہ غوث پاک کی تحریک ہے. اور پھر چند سالوں کے بعد پورے عالم اسلام میں جو خلافت عثمانیہ قائم ہوئی, غازی ارطغرل جو آئے, یہ تحریک بھی غوث اعظم کی پیدا کی ہوئی تھی. آپ نے جوانوں کو متحرک کیا تھا اور پھر امت کا وہ شعور بیدار کیا تھا جو ان میں مردہ کر چکے تھے کچھ حکومت کے کارندے. میں سمجھتا ہوں اس وقت جتنے خلفاء بیٹھے ہوئے تھے خلافتوں پر, تخت پر, جو نام کے مسلمان تھے, یا اس کو ہماری زبان میں سمجھ لیں سب کانگریس کے تھے جو منافق تھے, یعنی دکھتے تھے بس, لیکن اندر سے سب نفاق ہوتا تھا, نفاق ہوتا تھا. ہاں میں صاف کہوں گا, بغداد میں بھی کانگریس کا خلیفہ رہا ہوگا, مصر میں بھی اور ترکی میں بھی اور نیشاپور میں بھی, اس لیے کہ مسلمانوں کے خون چوس کر کے تخت پر بیٹھ تو جاتے لیکن پوری زندگی گزر جاتی, میرے مصطفیٰ کا نام تک نہیں لیتے تھے. ان کو بٹھاتے تھے مسلمان. آج آپ بھی تو یہی کر رہے ہیں, یہی کر رہے ہیں. ہم اپنا اپنا سمجھ کر کے جن کو اوپر تک بٹھاتے ہیں, پوری زندگی چھان مار کر کے دیکھ لو کبھی یہ نظام قرآن کی کبھی بات کیا ہے؟ کبھی میرے مصطفیٰ پر آنے والی آنچ کے لیے یہ کھڑا ہوا ہے؟ کوئی نہیں کھڑا ہونے والا ہے. ان کے سفید کرتے اور ان کے سفید پاجامے سب کفن بن کر رہ جائیں گے اور کچھ بھی نہیں ہوگا. عزیزان گرامی وقار, آپ کو سرکار بغداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تحریک میں بتاؤں, ترکی سے نکلنے والی خلافت عثمانیہ یہ غوث اعظم کی پیدا کی ہوئی تحریک تھی. اتنا ہی نہیں, آپ کے آخری زمانے میں سرکار خواجہ غریب نواز معین الدین چشتی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ملاقات بغداد میں ہوئی. معین الدین اجمیری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ملاقات ہوئی. تاریخ دان نے لکھا, آج میں نے پہلی مرتبہ اس کو پڑھا اور آپ کے سامنے پہلی بار بتا رہا ہوں, سرکار بغداد اور حضرت خواجہ غریب نواز کی ملاقات کے بارے میں بہت سارے باتیں چلتی ہیں کتابوں میں بھی, میں نے اپنے مرشد سے بھی پوچھا تھا. بہرحال ایک تاریخی ایک کتاب سے مجھے آج یہ بات ملی کہ سلطان الاولیاء غوث پاک نے حضرت خواجہ غریب نواز کو کیا وصیت کی تھی, کیا کہہ کر کے بھیجا تھا. ان کے پاس غوث پاک نے, غریب نواز نے بہت ساری انعامات, اوراد, وظائف, طرق, اجازات سب حاصل کیے, لیکن ہندوستان جب آئے کیا کیا انہوں نے, یہ بھی بتایا گیا کہ غوث پاک کی یہ تحریک تھی. کیا سلطان الہند سرکار غریب نواز نے شہاب الدین غوری کو بلا کر کے ہندوستان میں پرچم اسلام لہرانے کا حکم دیا تھا. یہ تحریک بھی سرکار غریب نواز نے لائی تھی بغداد کے ولی کامل سے. تم کیا سمجھتے ہو یہ اولیاء خالی مسلح لے کر کے گھومتے تھے, یا اولیاء اکرام صرف گدی نشین تھے؟ نہیں میرے عزیزو, یہ حکومت وقت کو آنکھ میں آنکھیں ڈال کر بات کرتے تھے اور پھر نظام مصطفیٰ کی بات للکار کر کے کرتے تھے. آج کے زمانے میں کچھ لوگوں نے اولیاء کو ایسا پیش کیا ہے جیسے وہ درویش بس جنگل میں رہتے تھے اور کچھ نہیں. نہیں میرے عزیزو, وہ اللہ کے شیر تھے, اللہ کے شیر تھے. اسی لیے تو اقبال نے کہا ہے اللہ کے شیروں کو آتی نہیں روباہی. وہ کبھی لومڑی پن کا انہوں نے اپنے آپ میں اظہار ہی نہیں کیا کہ نہیں یہ بھی چلے گا وہ بھی چلے گا, کبھی نہیں. وہ گرجتے تھے اپنے تخت پر, اپنی خانقاہوں پر. دیکھیں خلیفہ مستنجد باللہ, ابو المظفر اس کو کہتے ہیں, بغداد کا وہ خلیفہ, عباسی خلیفہ, بڑا طاقتور, اور اسی کے زمانے میں غوث پاک ہیں. ایک فارس سے آنے والے اجمی عبد القادر, شیخ عبد القادر, جب بغداد کی جامع مسجد میں بیان کر رہے ہوں در و دیوار ہل رہے ہیں. وہ اپنے خلافت کے دربار میں بیٹھا ہے خلیفہ, اچانک بہت زور کی آواز آئی, پورے محل میں گونج گئی. پوچھا یہ آواز کیسی بغداد میں؟ لوگوں نے معلوم کر کے بتایا کہ شیخ عبد القادر جیلانی نے چھینک ماری, ان کے مریدوں نے صرف جواب دیا ہے. ان کو چھینک آئی تھی, جواب میں لوگوں نے یرحمک اللہ کہا, وہ خلیفہ وقت کے محل تک پہنچ گئی آواز. تو اس نے کہا یہ تو پورا ہلا دینے کی بات ہے. ایک بات یاد رکھو میرے عزیزو, آواز ہو سکتا ہے تمہاری مسجد سے باہر جائے نہ جائے, تمہاری آواز کا دار و مدار تمہارے گلے پر نہیں ہے.
ایک بار تم پکارو گے پہنچانا میرے مولا کا کام ہے۔ اب ہماری آواز کہاں کہاں تک پہنچتی ہے، کس کے ٹائر پھٹتے ہیں، یہ سب بات کی بات ہے۔ تم پکار کر کے تو دیکھو۔ اللہ رب العزت کے نام پر عزیزان گرامی وقار مستنجد باللہ آیا اور وہی کیا جو ہر عیاش کرتا ہے۔ ظاہر سی بات ہے مولوی صاحب کچھ لے دے کے چھوڑ دو، جان بخش دو، جاؤ کہیں بیٹھو، آپ اللہ اللہ کرو۔ کہاں یہ حکومت سیاست کی باتوں میں آپ آ گئے؟ چند دنوں پہلے میں نے بھی سیاست کی بات کی تو مجھے بھی ایک مشورہ ایسا آیا کہ آپ کو انٹرسٹ ہے ایم پی بننے کا، ایم ایل اے بننے کا؟ میں نے کہا مجھے انٹرسٹ تو نہیں ہے لیکن کرسی صاف کرنے کا انٹرسٹ بہت ہے، اس پر جو کچرا ہے اس کو صاف کرنے کا انٹرسٹ بہت ہے۔ انشاءاللہ العزیز وقت آئے گا وہ صاف ہوں گی بھی۔ عزیزان گرامی مستنجد باللہ 10 اشرفیوں کی تھیلیاں لے کر سونے کی غوث پاک کے دربار میں آیا۔ آپ مریدین کے ساتھ بیٹھے، ارے وہ حال و قال کی مجلسیں ہیں۔ مستنجد باللہ آیا غوث پاک کی بارگاہ میں، کہا کہ یہ حضور آپ قبول کر لیں، نذرانہ ہے۔ آپ نے کہا تو رکھ لے اپنا نذرانہ، تو اپنے پاس رکھ لے۔ کہا کہ ہدیہ قبول کرنا سنت ہے، آپ سنت کے خلاف کرتے ہیں۔ غوث پاک نے کہا اللہ ایک تھیلی لیا اور اپنے بغل میں دبا کر کے اس کو نچوڑنا شروع کیا تو اس سے خون ٹپکنا لگا۔ خون اتنا ٹپکنے لگا تو حاضرین مجلس دم بخود رہ گئے، خلیفہ مستنجد باللہ بھی دیکھ رہا تھا۔ غوث پاک نے فرمایا ابھی تو یہ ایک تھیلی ہے، میں 10 کو نچوڑوں گا تو یہ خون تیرے دربار تک پہنچ جائے گا، تیرے دربار تک پہنچ جائے گا۔ تو مجھے وہ اشرفیاں دینے آیا ہے جو تو نے غریبوں کے مال کو چوس کر کے حاصل کیا، تو مجھے خریدنے کے لیے آیا ہے۔ اگر مجھے تیرے خاندان کی حرمت کا خیال نہ ہوتا تو میں آج پورے بغداد کی نالیوں میں اسی کا خون بہاتا۔ خلیفہ مستنجد باللہ بے ہوش ہو گیا، اور اس کے بعد جب ہوش آیا اس نے توبہ کیا اور آپ کے ہاتھ پر بیعت بھی کیا۔